بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو وظائف میں نے ڈھونڈے ہیں۔ ایک وظائف تو میں نے ڈھونڈا ہے کہ جو خطیب الہند مفتی سلمان اظہری صاحب پولیس کسٹڈی میں ہیں ابھی، تو ان کو نجات کیسے ملے، رہائی کیسے ملے، تو دو وظائف میں نے ڈھونڈ رکھے ہیں۔ اب وہ دو وظائف بتا دیتا ہوں۔ ویسے میں مطمئن نہیں ہوں ان وظائف سے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور ہر روز ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جو وسیلے کا ذکر ہے قرآن میں، یا ایہا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر دیکھیے آپ۔ تفسیر یہ ہے کہ نیک اعمال کے وسیلے سے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، جیسے اولیاء کرام کے مزار پر جائیں تو ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، اس کا نام وسیلہ ہے۔ اب لوگ وسیلہ کا مطلب کیا بتاتے ہیں؟ نہیں، ڈائریکٹ مدد مانگو۔ قرآن میں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل علیہ السلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی۔ تو اب اس آیت سے دو دلیل بناتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ آیت کا شان نزول دیکھو، یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن کی ایک ایک آیت کا علم رکھتا ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی۔ تو شری لنکا کا حافظ احسان دلیل دیتا ہے اسی طرح سے۔ تو یا جبریل علیہ السلام المدد کہنے کا حکم تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ بھی مددگار، جبریل علیہ السلام بھی، تو ہم یا جبریل علیہ السلام المدد پکارے تو حضرت تشریف لائیں گے۔ وہ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 بار تشریف لائے ہیں، اور انبیاء کرام کے پاس کم آئے ہیں، کسی کے پاس 5 بار یا 1 بار، کسی کے پاس 5 بار، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 بار تشریف لائے ہیں۔ تو یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے جو وظائف میں بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے کہ کتنا غلو کر رکھا ہے۔ قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ جیسے جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے، صبر سے مدد مانگو۔ تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یوں کہو یا نماز المدد یا صبر المدد، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، صبر بھی اللہ ہی کے لیے۔ تفسیر دیکھیں کنز الایمان کی، اسی آیت کی روشنی میں حضرت نے لکھا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ استعانت سے مراد ہے کہ نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اور قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اب میں یہ وظائف بتانے جا رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیے ان لوگوں نے اللہ سے ہٹا کر کس طرح سے اولیاء کرام کی طرف لوگوں کا دل لگا دیا ہے۔ گناہوں کے مرض نے کر دیا نیم جاں مجھ کو، تم ہی آ کے کرو اب کوئی چارہ، یا شاہ بغداد، یعنی پیران پیر سے التجا کر رہے ہیں۔ یعنی اب حضرت جب تشریف لائیں گے نہیں، کیونکہ جو دنیا سے چلا جائے تو اب وہ جسمانی طور سے کیسے آ سکتے ہیں؟ تم ہی آ کے کرو اب کوئی چارہ یا شاہ بغداد۔ وسائل بخشش، یہ کتاب دیکھو آپ، یہ چھپی ہے، یہ سمجھ گئے آپ، یہ مل جائے گی۔ اچھا یہ دیکھو انہوں نے بچا لو دشمنوں کے وار سے یا غوث جیلانی،
بڑی امید سے تم کو پکارا یا شہ بغداد۔ تو پھر صحابہ کرام کو کیوں نہیں پکارتے لوگ ہیں؟ تو یہ سلمان ندوی صاحب کے لیے وظیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو میں نے تلاش کر کے دکھا دیا۔ تو یہ دیکھو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی کتاب میں انہوں نے سلام کا مذاق بنایا ہے۔ یہ دیکھو فتاوی افریقہ ہے، اس میں مفتی سلمان ندوی صاحب کے لیے وظیفہ میں نے تلاش کر دیا ہے۔ یہ وظیفہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تابعین۔ اگر کوئی ایک عالم کی کتاب میں مل جائے تو اس کو نہیں مانا جاتا جب تک پوری دنیا کے عالم اس پر اتفاق نہ کریں۔ یہ فاضل بریلوی لکھا ہے، صفحہ نمبر 142، فتاوی افریقہ دیکھیں۔ یہ امام احمد رضا اکیڈمی سالانہ کا بریلوی چھپی۔ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ سے دور کیا ہے۔ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی، یعنی جتنے بھی نبی آئے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، یعنی کسی بھی نبی کو آپ پکاریں، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ تشریف لائیں گے یعنی جسمانی طور سے، اور اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ بھئی یہ تو قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتا دی آپ کو کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب یہ کوئی ولی ایسی بات کریں گے کیا؟ مولانا نور الدین کے متعلق لکھا ہے، یعنی ہر حال میں مجھے یاد کرو کہ میں ہر لباس میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب کسی کتاب میں ہے تو اس کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس سے بندوں کا عقیدہ ہی وہ ہو جائے کہ وحدانیت سے ہی آدمی دور ہو جائے ہے۔ آدمی کو اتنا غلو یعنی اتنا کر دیا ہے کہ آدمی اللہ سے مانگنے کے بجائے اب ہر جگہ ولیوں سے مانگنے کا سسٹم شروع ہو گیا ہے عام طور سے۔ اب بڑے پیر صاحب کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ان کے پیر کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ ہی سے۔ اب بڑے پیر صاحب سے یعنی صحابہ اور بڑے پیر صاحب کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ 400 سال کا فاصلہ جو ہوا، اس میں مسلمان کس سے مدد مانگتے تھے؟ سب اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ نیک اعمال کا وسیلہ دے کر مدد مانگ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔